علامہ محمد اقبال، جنہیں شاعر لاہوری بھی کہا جاتا ہے، اقبال لاہوری، جو ایران ہے اس میں اقبال لاہوری کہتے ہیں ان کو، آپ فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. اقبال فرماتے ہیں کہ جو عقل ہے، جو ریزننگ ہے، جو کوزیلٹی ہے، جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، جس پہ ہماری پوری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، یہ چاند ستارے زمین مریخ، یہ جتنی بھی ایجادات ہیں، جو سائنس ہے، یہ ساری عقل کے گرد گھومتی ہے. اور دل، جسے اقبال کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ معاملہ دل کا ہے. دل کیا؟ فیصلہ، کیونکہ دل سے فیصلے ہوتے ہیں. عقل ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس چیز کو لے کے خوش ہوتی ہے. جو عقل ہے وہ لے کے خوش ہوتی ہے، منافع اس کو بڑا پسند ہے، پلیئر کو پسند کرتی ہے. لیکن جو دل ہوتا ہے یہ تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے جو دوسری سائڈ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو دل ہے یہ فیصلہ کرتا ہے. اچھا، فیصلہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، جو دل کے فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ اولاد کو پالنا یہ دماغ نہیں ہے، یہ دل ہے. مرشد کو ماننا، دین کو ماننا، اللہ کو ماننا، یہ دل کے فیصلے ہیں، یہ دماغ کے فیصلے نہیں ہیں. دماغ کبھی نہیں کہے گا آپ کو تو کوئی خدا کی سی بھی کوئی ذات ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اور نگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ تبدیلی لاتی ہے انسان کے اندر، جو کہ انسان کو مکمل طور پہ جو چینج کر دیتی ہے، وہ نگاہ ہوتی ہے. اچھا، نگاہ کہاں سے ملے گی؟ کسی اللہ والے سے ملے گی، کسی پیغمبر سے ملے گی، کسی نبی سے ملے گی، اور آسمانی کتابوں سے ملے گی، اللہ کے ولیوں سے ملے گی. خاص قسم کی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق. یعنی اگر آپ کے اندر عشق نہیں ہے تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں، عقل ہے، دل اور یہ جو آپ کی نگاہ ہے، اس کے کوئی وقت نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے اندر عشق رسول نہیں ہے، عشق نبی نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ تینوں چیزوں کا کوئی مرشد ہوگا، یعنی ان کو کوئی رشد دے گا، کوئی راستہ دکھانے والا ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ عشق نہ ہو، اگر یہ عشق نہیں ہے آپ کے اندر تو شرع و دین، یعنی جو شریعت نبی کریم لے کے آتے ہیں، پیغمبر لے کے آتے ہیں، اور دین جو راستہ ہوتا ہے، جو پاتھ ہوتا ہے، تو یہ ان کی وقت کیا ہوگی؟ بت کدائے تصورات، یہ صرف بت کدے ہوں گے. یعنی آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں لے کے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی محبت نہیں لے کے جائیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت نہیں لے کے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کی محبت نہیں لے کے جائیں گے، تو حج کیا حج ہوگا آپ کا؟ تو یہ